وادی تیرہ کو چھوڑے، پورے پنجاب بھر میں ون ڈش کے نام پر یہاں پر ہوا کیا ہے؟ اگر آپ نے مٹن، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اگر آپ نے مٹن اور ساتھ اگر آپ نے کوئی سیکنڈ آئٹم چلانا ہے، اگر وہ ایکسپینسو آئٹم ہے تو شادی میرج ہال والے آپ کو کہہ رہے ہیں اتنی رشوت دیں، آپ چلا لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں نے دیے ہیں کہ اگر انہوں نے ون ڈش کے ساتھ کوئی دوسری ایکسٹرا ڈش کیے، مٹن چلائیں گے آپ 7 لاکھ، ہرن چلائیں گے 12 لاکھ، فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو سیکنڈ ڈش چلانے کے لیے رشوت تعین ہے جو کہ پہنچ رہی ہے، لوگ دے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ون ڈش پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ پیغام دیں، ان لوگوں کو کنونس کریں، ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ میڈم ماں جی رانی نانی صاحبہ نے یہ ساری چیزیں دھجیاں، وہ ماں بھی ہے نانی بھی ہے، سارا کچھ بنی ہوئی ہے، لیکن جس طرح اس نے دھجیاں اڑائی ہیں کہ غریبی کا مذاق اڑایا ہے۔ کون سا جنید اپنا وہ کل کا بچہ تھا، دوسری شادی تھی، چپ چاپ سے کر لیتے تو لوگوں کو بھی ہو جاتا۔ تو یہ ایک بات یہ نظر ضرور آئی ہے کہ اب دلہن کا نہیں پتہ چلا تھا دلہن کون ہے۔ کیا کہیں گے ایزا، کیوں سوشل میڈیا پہ اتنی بحث ان کو لے کے ہو رہی ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں پوری قوم کی طرف سے بھی اور جو ہے وہ شریف خاندان کو مبارکباد پیش کروں گی، چیف منسٹر صاحبہ کو، اور کسی بھی ماں کے لیے، کسی بھی والدین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں ہے کہ جب ان کے بچے جو ہیں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہوں، اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اپنی خواہشات کی، اس کو اپنے بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے بہت سے اور ایشوز ہیں، بہت سے ایسے ہاٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جس طرح کراچی میں سانحہ جو ابھی ہوا اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، ہم وادی تیرہ میں جو واقعات ہوئے ان پہ بات کر سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو کسی کی نجی لائف کے متعلق باتیں ہیں، یہ کم سے کم میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی زیرک اور مدبرانہ ایک سوچ ہے۔ اگر آپ کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو تنقید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے کسی کی، کہ اگر کسی نے کوئی اچھا جوڑا پہنا ہے تو یہ کیا اصلاح ہے؟ یا کسی نے اچھا کھانا کھایا ہے تو آپ یہ تنقید کر کے اس کا کھانا یا اس کے لباس چھین نہیں سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسراف سے جو ہے وہ منع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ خرچ کریں، اپنے پر بھی کریں، اپنے گھر والوں پہ کریں، اور اللہ کی مخلوق کے پر بھی کریں۔ تو یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کنسٹرکٹیو بیہیویئر جو ہے شو کرنا چاہیے۔ باقی کسی نے کیا پہنا، کسی نے کیا کھایا، یہ خوشی ہے، خوشیوں میں ہونا چاہیے۔ اس غریب قوم کو جو اس ملک پہ کے حکمران ہیں، ہاؤس آف شریف، جو مغل خاندانوں کی ایک تسلسل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہاؤس آف شریف پچھلے 40 سال سے اس ملک پر بلا غیر شرکت اقتدار پر قابض ہیں، اور مریم نواز کے بیٹے کی شادی اور اس کی جو اپنے فوٹو شوٹس اور پکچرز، اور وہاں ون ڈش کی دھجیاں جس طرح اڑائی گئیں، اور انڈین ڈریسز کی جو لاکھوں کے روپے کے انڈین ڈریسز جو ایک دن کے لیے پہنے گئے، اس سے پورا معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب آدمی ہے، جو ہم معاشرتی دباؤ کے نتیجے میں اپنی بچیوں کی شادیاں قرض لے کر زمینیں بیچ کر کرتے ہیں، تو جب حکمرانوں کا یہ طرز عمل ہوگا، اور دوسری طرف حکمران یہ کہیں کہ سادگی ہونی چاہیے، کفایت شعاری ہونی چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی شادیوں کو پروجیکشن دیں، تو اس پر پوری قوم جو ہے وہ اس کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس غریب ملک، اس قرض والے ملک جس کی قوم پوری قرضوں کے نیچے